बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और कुरान हकीम में अल्लाह ने बड़ी फ़जीलत दी है एक को दूसरे के ऊपर, और वो जो फ़जीलत दी है, अगर खुदा चाहता तो ये फ़जीलत दे सकता था कि जो नमाज ज़्यादा पढ़ेगा उसको दूसरे नमाजी पे ज़्यादा फ़जीलत है, जो हज ज़्यादा करेगा, जो उम्रे ज़्यादा करेगा उसको फ़जीलत है। ज़ाहिर है इन कामों के लिए फिर मुसलमान होना भी बड़ा ज़रूरी था, हो सकता है कुछ कामों के लिए मोमिन होना भी बड़ा ज़रूरी हो, लेकिन अल्लाह ताला ने जो फ़ैसला किया वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया इल्म का। हर इल्म वाले पर एक इल्म वाला है। अब यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर किसी तफसीर में ये नहीं लिखा हुआ कि वो शख्स जो है वो मुसलमान होगा या नहीं होगा। अगर किसी के पास इल्म होगा तो अल्लाह ने कहा कि वो कम इल्म वाले के ऊपर ज़्यादा फजीलत रखता है। जाहिल और इल्म वाला जो है वो बराबर नहीं हो सकते। ये ज़िम्मेदारी हमारे यहाँ इस मुल्क के अंदर, ज़ाहिर है हर दुनिया के अंदर हर जगह ही ये अदारों को होती है, स्कूलों को होती है, कॉलेजेस को होती है, यूनिवर्सिटीज़ को होती है कि वो इल्म जो है वो इस माशरे के अंदर फैलाएं, और वो माशरा जो है वो लुक फॉरवर्ड करता है उन अदारों को जो तालीम से मंसूब होते हैं। मैं मिसाल दे रहा हूँ एक छोटी सी। कॉलेज के ज़माने में मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, डॉन बास्को हाई स्कूल से हूँ। मैं आज भी गवर्नमेंट कॉलेज जब जाता हूँ तो मेरी आंखों में आधे आंसू होते हैं कि ये वो जगह है जहाँ पे कि हमने उस्तादा से डांटें भी खाई, कंटीन पे बैठ के उनसे चाय भी पी, लेकिन जो आज हम हैं हम उन लोगों की वजह से हैं जो कि क्लासरूम में थे या कंटीन पर थे, जिनसे हमने सीखा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ आज अपने तमाम तालिब इल्मों को, वो जो गले में और कमर में बाजू डाल के सेल्फियाँ खींचते हैं, आज भी मैं अगर अपने किसी पुराने उस्ताद को देख लेता हूँ, कहीं मिल लेता हूँ, चाहे नारकली हो चाहे माल रोड पे हो, मैं उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा नहीं हो सकता। तस्वीर खिंचवाना या सेल्फ़ी लेना तो बड़ी दूर की बात है, लेकिन ये बहुत तब्दीली आ गई है। अब मैं देखता हूँ, अभी पिछले दिनों मैं कॉलेज का नाम नहीं लेता, तो वो बहुत ही ज़्यादा सीनियर टीचर जो थे वो वहाँ से कॉरिडोर से गुज़र रहे थे, तो यकीन कीजिए वो बच्चे जो कि कॉरिडोर में बैठे हुए थे, लड़के लड़कियाँ, उन्होंने टांगें सीधी की हुई थी। किसी ने भी अपनी टांगों को समेटा नहीं है कि उस्ताद गुज़र रहे हैं तो हम अपनी टांगों को समेट लें। फिर मैं याद करता हूँ रसूल की बात को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपने कहा कि तुम्हारे 3 माँ बाप हैं, 3 माँ बाप हैं। ये मिंबर भी नहीं कहता, कमाल बात है। जिसने तालीम दी, अब इस बात को आप तशबीह के तौर पे नहीं ले सकते, जिसने तालीम दी, जिन्होंने पैदा किया और जिनके यहाँ तुम गए, ये तीनों तुम्हारे माँ बाप हैं। आप इस बात को नबी की हदीस है हल्का नहीं ले सकते। आज इंतहाई मोहतरम 3 उस्ताद हमारे पास मौजूद, और बात करेंगे हम तालीम के ऊपर। तालीम का निज़ाम जो पाकिस्तान की तकरीबन 60 से 65% यूथ जो है इसके लिए ज़िम्मेदार है। इंतहाई मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब जो कि वाइस चांसलर हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उमर चौधरी साहब जो वाइस चांसलर हैं जीसी यूनिवर्सिटी के। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ इमरान मसूद जो कि वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया के। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हुज़ूर अक़दस, जब हम तालीम की बात डॉक्टर साहब देखते हैं तो बड़ी अच्छी तालीम है, बड़े अच्छे इदारे हैं पाकिस्तान के पास, बड़े पुराने इदारे हैं, हिस्टोरिकल हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा गुफ्तगू होती है वो ये होती है कि हम इस चीज़ में शायद नाकाम रह गए, इसीलिए हमारे यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा रहा है ब्रेन ड्रेन। हमारे यहाँ बच्चा जो है वो बाहर जाके तालीम हासिल करने को एक तो प्रेफर करता है, फिर वो जो तालीम हासिल कर लेता है वो बाहर जाता है और अपना कैरियर वहाँ बनाता है। क्या हमारी यूनिवर्सिटीज़ 25 साल का आगे का प्रोग्राम नहीं सोचती कि हमें किस तरह का तालिब इल्म प्रोड्यूस करना है जो यहाँ पे कंज्यूम हो, या ये मार्केट फोर्सेस हैं जो कि हमें ड्राइव नहीं कर सकती? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब, आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं पार्शली इससे एग्री करता हूँ। आज भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। आपने ख़ुद बताया कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, और पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग अब टॉप पोजीशंस पे काम करते हैं वो सारे ही हमारी यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं। बिल्कुल ठीक है। और जैसे आपने कहा जो बाहर जाते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं, बहुत थोड़ी परसेंटेज है जो बाहर से पढ़ के आके हमारी वापस काम करती है। लेकिन चूँकि ज़माना तेज़ी से बदल रहा है, और इतनी तेज़ी से बदल रहा है जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, तो उसी पेस के साथ हमें इवॉल्व करना है अपने स्किल सेट को, अपनी तालीम को,
تو شاید وہ ہم اتنی پیس کے ساتھ اس کو ایوالو نہیں کر سکے جو کہ ہمیں ریئلائزیشن ہے اور ہم کر رہے ہیں. لیکن ایک اور جو چیز ہے وہ پرائیورٹی آف دا گورنمنٹ بھی ہے. دیکھیں جو بچہ آ کے یہاں کام کرے گا اس کے لیے تو ایکو سسٹم معاشرہ کرے گا نا. جو اکنامک پراسپیرٹی ہے, جو ٹیکنالوجی ہے, ابھی ہمیں مارکہ حق میں بھی اسی کا پتہ چل گیا کہ 2 ہی چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور ہم نے اب فوکس کرنا ہے اکنامک پراسپیرٹی سے اور ٹیکنالوجی پہ, اور آئیں گی یونیورسٹی سے, دوسرا اور کہیں اور سے نہیں آئے گی. ڈاکٹر صاحب ایک زمانہ تھا, اگر زمانوں کو تقسیم کرے تو میں نے یہ سارے دور دیکھے ہیں. مثال کے طور پہ ایک زمانے میں سی اے کرنے کا ایک فیشن آ گیا تھا, سارے سی اے کرنے لگے تھے. پھر اے سی سی اے کا فیشن آ گیا تھا. پھر بہت عرصہ ہمارے یہاں فیشن رہا ایم بی اے کا. پھر ایم بی اے جو تھا وہ کنزیوم ہو گیا. پھر کمپیوٹر سائنسز کا دور آ گیا. اب آپ دیکھیں تو سڑکوں کے اوپر نا یونیورسٹیوں کے اشتہاروں کے آپ کو بورڈ نظر آ جائیں گے, سارے لاہور شہر کے اندر اے آئی لکھا ہوا ہے اس کے اوپر کہ جناب آئیں اور اپنے بچوں کو. اب اے آئی کر بھی کو لے گا تو ہمارے یہاں وہ انڈسٹری جو ہے وہ کہاں پر ہے, جبکہ آپ کا وائی فائی جو ہے وہ لمیٹڈ آ گیا, اور جتنے آپ کے جو ادارے بڑے بڑے ہیں جو کہ کمپیوٹرز کے اندر ڈیل کرتے ہیں, میں نام نہیں لینے لگا تھا, نام نہیں لے رہا, وہ تو بیچارے خود رول رہے ہیں کہ ہمیں ایکسیس نہیں ملتا بینکنگ سسٹم کے اندر دنیا میں, کیونکہ ہمارے ہاں پرابلم ہے ٹیکنالوجی کے, ہمارے ہاں پرابلم ہے وائی فائی کے, ہمارے ہاں سیکیورٹی کے ایشوز ایسے ہیں. ہم کیا فیشن کے طور پہ پلان کرتے ہیں کہ ہمیں بچوں کو کیا پڑھانا ہے, یا ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹیٹسٹکس ہے کہ ہم سوچ سکیں کہ آج کا گریجویٹ جب 5 سال 7 سال بعد نکلے گا تو اس کے لیے یہ انڈسٹری ہوگی پاکستان میں, یہ فیصل آباد میں جائے گا, سیالکوٹ میں جائے گا. ہمارے پاس کوئی ایسا پلان ہوتا ہے؟ نہیں, ایسا کوئی پلان میں نہیں سمجھتا کیا ہے. آج کل جیسے ابھی آپ نے خود فرمایا کہ جو ایک ٹرمینڈس قسم کی ایک جو ہے نا وہ فالوئنگ ہے کمپیوٹر سائنسز, اے آئی, سائبر سیکورٹی, اور ابھی بھی جو یونیورسٹیز فار ایگزامپل میں اپنی یونیورسٹی کی آپ کو ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ 30-40% کے قریب جو ہمارے اسپرنٹ اسٹوڈنٹس ہیں وہ انہی 4-5 کورسز میں جانا چاہتے ہیں وداؤٹ نوئنگ ایکچولی کہ اس کے بعد جب آپ 4 سال کے بعد گریجویٹ ہوں گے تو کیا اس وقت مارکیٹ کی سچویشن کیا ہوگی, کیا اتنے وہاں پہ ریئلی اتنی ڈیمانڈ مارکیٹ کریٹ کر دے گی کہ آپ اتنے لوگوں کو یہاں پر. یہ ریسرچ کون کرتا ہے؟ یہ ریسرچ بیسکلی یہ ریسرچ اس میں ریسرچ کے ساتھ ساتھ ایک گورنمنٹ کے ادارے ہیں جن کو یہ ریسرچ کرنی چاہیے. ایک کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے اسٹوڈنٹس کی. ایوری ون از ناٹ فٹ فار ایوری سارٹ آف ڈسپلن. بالکل. اب جو بچہ بلو ایوریج ہے وہ بھی کمپیوٹر کرنا چاہتا ہے, جو ابو جو بہت اچھا ہے وہ بھی کرنا چاہتا ہے. تو ایک ہمیں ایز اے آن انسٹیٹیوشنل لیول اور ایز فار ایز اور ہم نے گورنمنٹ لیول پہ اسکول سے یہ بات شروع ہونی چاہیے کہ آپ کے لیے کون سا کیریئر ایکچولی آپ کا ایپٹیٹیوڈ کس چیز کے لیے ہے, آپ مارکیٹ کی ڈیمانڈ کا کیا ہوگی. ہم تو شوق پہ چلتے ہیں نا, شوق پہ چلتے ہیں. یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک وقت تھا لاہور میں جب میں یہاں اسٹوڈنٹ تھا تو ہر گلی کنارے پہ ایم بی اے کا اسکول کھلا ہوا تھا. بالکل ٹھیک ہے, بزنس ایڈمنسٹریشن کرا تھا, اس کے بعد وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. ہم نے تو چبرجی میں ایسے بورڈ بھی لگے ہوئے دیکھے ہیں جس پہ کہ انگلی کا نشان لگا ہوتا ہے اور کہا جاتا ہے کمپیوٹر کالج اسی چوک پر ہے. تو ہم نے تو یہ بھی نظام دیکھا. ابھی جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں تو ہم کاؤنسلنگ کی بات کرتے ہیں ابھی بعد میں. مجھے لگتا ہے کہ یونیورسٹیوں نے نا ڈاکٹر صاحب بہت سا جو ہے نا وہ آؤٹ سورس کر دیا ہے کام اپنا. ان آؤٹ سورسز میں ایک تو مارکیٹنگ ہے یونیورسٹی کی اپنی کہ وہ مارکیٹ کرتا ہے اپنے آپ کو کیونکہ یونیورسٹی نے پیسہ کمانا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہم نے کبھی زندگی میں نہیں ایسا دیکھا تھا کہ یونیورسٹیاں باہر سے لوگوں کو بلا کر کونسل کرواتی ہیں اور ان کا ہم نے نام رکھا ہوا ہے موٹیویشنل سپیکرز. اب وہ موٹیویشنل سپیکر خود 3rd ڈویژن ہے بی اے میں یا فیل ہے, لیکن اس کے پاس 6 کتابیں ہیں, کیونکہ ہمارے پاس آج کل کتاب لکھنے کے لیے بھی جو پبلشرز ہیں ان کے پاس پڑھے لکھے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کتابیں ان کو لکھ دیتے ہیں, وہ پبلش ہو رہی ہیں کتابیں. اب 6 کتابوں کا وہ آتھر ہے, بی اے اس نے پاس نہیں کیا, موٹیویشنل سپیکر وہ بن گیا. اور میں حیران ہو گیا ہوں کہ یونیورسٹیاں جب سپیکرز کو بلاتی ہیں وہ 3000 اسٹوڈنٹس کو آ کے بتاتے ہیں کہ پڑھنا اتنا ضروری اب نہیں ہے, آنے والے وقت میں آپ کو چاہیے اسکل. چلے میں مان لیتا ہوں, تو اس کا مطلب آئندہ کوئی اشفاق احمد پیدا نہیں ہوگا, آئندہ کوئی بانو قدسیہ, کوئی واصف علی واصف نہیں بنے گا, کوئی لٹریچر نہیں پڑھے گا. اگر نہیں پڑھیں گے تو سوچنے سمجھنے والے لوگ کیا اس معاشرے میں پیدا نہیں ہوں گے آئندہ؟ ٹھیک بات ہے. دیکھیں موٹیویشنل سپیکر کی کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں. جی بالکل, لیکن وہ کامیاب بڑی ہے ڈاکٹر صاحب. کوئی بندہ بھی موٹیویشنل سپیکر بن جاتا ہے, لیکن ہم سپیکرز کو بلاتے ہیں ایسے لوگ کو جو
सक्सेस स्टोरीज़ हो, ख़ास तौर पे एकेडेमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज पे। ऐसे लोग जो कि जिन्होंने बड़ी सक्सेसफुल अपनी ऑर्गेनाइजेशंस चलाई हैं, कामयाब हुए हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के वो CEOs हैं, वो हम बुलाते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन आगे बच्चों को देते हैं कि आपने कैसे अपने काम करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ को जो है एक ऑटोनॉमी और अथॉरिटी देनी चाहिए जहाँ पर आपका कथारसिस हो, जहाँ पे आप बहस करें। लेकिन यहाँ पे पाबंदियाँ बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पर हर चीज़ मॉनिटर की जाती है और यहाँ पर हर चीज़ कंट्रोल की जाती तो है। यूनिवर्सिटी का उस्ताद भी नहीं कर सकता जी, यूनिवर्सिटी का उस्ताद भी नहीं कर सकता। प्रॉब्लम आ गया ना, प्रॉब्लम आ गया। सोशल मीडिया की जो यलगार आई है उस पर आपने देखा जो सोशल मीडिया के साथ क्या होता है, आपने ट्विटर बंद कर दिया, आपने टिकटॉक बंद कर दिया, आपके वहाँ पे हर आपकी स्टेटमेंट जो है वो मॉनिटर होती है। तो हम एक एवोल्यूशन से गुजर रहे हैं, एक हम इस दौर से गुजर रहे हैं जब ये सोशल मीडिया एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया कल्चर है। जिन वैल्यूज़ की आप बात कर रहे थे वो आजकल नज़र नहीं हमें आती, जो उस्ताद की कदर थी शायद हमें वो आज नज़र नहीं आती। क्यों नहीं नज़र आती? इसलिए नहीं आती कि वो फास्ट लाइफ हो गई है ना। हमारे असातिज़ा भी शायद बदल गए हुए हैं। हमारे ज़माने में तो बहुत एहतराम था, आज भी बड़ा एहतराम है। तो ये सोशल मीडिया, ये व्हाट्सएप, ये ख़बर अखबार और इतनी इन्फॉर्मेशन बच्चे को जो मोबाइल से मिल जाती है, हमारे ज़माने में इतनी इन्फॉर्मेशन यूरोप और अमेरिका में भी मिलती है ना, मिलती है, पर वो उसको आप लेकिन वहाँ जो प्रोफेसर की इज्जत और ताकत है वो तो पाकिस्तान सोच भी नहीं सकता। प्रोफेसर को इज्जत तो हमने देनी है। आप हथकड़ी लगा देंगे प्रोफेसर को, नैब चढ़ा देंगे, एंटी करप्शन चढ़ा देंगे, पब्लिक अकाउंट कमेटी चढ़ा देंगे, खासतौर पर सरकारी की, तो क्या होगी? स्टैंड लेना चाहिए था ना जुडिशरी को। क्या आप एक VC को घर बुला के अपनी कोर्ट में हथकड़ी लगवा देते हैं? मुआशरा तो आपका ख़त्म हो गया। और जब पुराने जिस वेस्टर्न कंट्रीज़ की आप बात कर रहे हैं वहाँ पर अगर कोई VC जाए तो जज खड़ा हो जाता है वहाँ पर। यहाँ तो आपने रिडिक्यूल किया, यहाँ पे वाइस चांसलर्स को बुला के आपने उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं और सारे बेचारे बरी हो गए हैं, लेकिन वो इल्ज़ाम जो है वो जाता नहीं है, सारी ज़िंदगी आपको हॉन्ट करता रहता है। ये मुआशरे ने, आपने और हमने उस असातिज़ा को, उस उस्ताद को हमने इज़्ज़त देनी है। लेकिन यहाँ पर तो नैबिंग के हवाले से हर सारा सिस्टम ही आपने ब्रेक कर दिया। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। अगर मैंने एक इश्तहार देखा, मेरे पास वो इश्तहार मौजूद भी है जहाँ पे कि एक उस्ताद की वैकेंसी आई हुई है, वैकेंसीज आई हुई हैं। तो एक उस्ताद की वैकेंसी जो है उसके ऊपर जो उसकी सैलरी है वो 30,000 का पैकेज है। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, मेरे पास है। और जो एक सैनिटरी वर्कर कहते हुए मेरी ज़ुबान जो है ना वो रुक गई है, जो एक सफाई करने वाला है उसकी सैलरी 36,000। जी, मिनिमम वेज तो 36 है पाकिस्तान की, 40 हो गई है जी। डॉक्टर साहब, उस्ताद क्या मतलब ना खाए रोटी? देखें, आपने जो बातें की वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले तो जाहिर है कि जो हम पहले बात कर रहे हैं कि हम तब्दीली कैसे लाएंगे, उसका इंजन कौन होगा? उस्ताद होंगे, उस्ताद होगा। उसकी इज्जत भी और हमें लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा। जो आपने पहली दो बातें मैं आपकी दोबारा करूँ, एक ये कि मोटिवेशनल स्पीकर पंजाब यूनिवर्सिटी को चाहिए। तो ये आप देखें हम कहाँ खड़े हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी से मोटिवेशनल स्पीकर बाहर जाने चाहिए ना। आप जामिया पंजाब के अंदर किसी को बुला रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि आपके पास कोई नहीं है। जो जहाँ इल्म, सारा इल्म जहाँ प्रोड्यूस होता है वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर कोई नहीं है। अच्छा, और दूसरा डॉक्टर साहब एक जुमला शामिल कर दूं माफ़ी के साथ, ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं ना CEOs के अलावा कंपनीज के, ये जितने मोटिवेशनल स्पीकर्स फेमस है सोशल मीडिया, इन सारों की NGOs हैं जी। ये सारे चैरिटी पे चलते हैं, पैसा चैरिटी पे इकट्ठा करते हैं, लोगों को आके बताते हैं कि अमीर कैसे होना है, और 5 लाख का एक लेक्चर ले रहे हैं, लोगों को कहते हैं कि तकवा कैसे होना है। कोई निशानदेही तो कर दें किसी मैं बिलाल साहब जो एक और चीज़ की तरफ आपकी जो आपने मेरे से पहला सवाल किया था, देखें हमें इस वक्त जो ज़रूरत है जी, और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम कंपलसरी कर दें, जो फ़लसफे में भी डिग्री कर रहा है, जो पर्शियन में भी कर रहा है, AI और कंप्यूटर साइंस को आप कंपलसरी कोर्स कर दें हर बच्चे को आप, ताकि ये जो यलगार है, हम बहुत अच्छी बात, काउंसलिंग नहीं है, हम तो चलते हैं पीछे। जैसे एक दफ़ा डॉक्टर्स का था, बिल्कुल, फिर इंजीनियर्स का आ गया, अब इंजीनियरिंग में कोई कैंडिडेट तो कम हो गया। अच्छा, इसीलिए अब आज से 4 साल बाद दुनिया कहाँ होगी, क्या हो रहा होगा, एंटिसिपेट करना पड़ेगा। उसके लिए मेरा ये ख्याल है कि इस सारी ये जो पूरी यलगार है उसको डिवर्ट करने के लिए हमें मैंडेटरी कंपलसरी कोर्स कंप्यूटर साइंस हर सब्जेक्ट, चाहे वो लिटरेचर पढ़े लेकिन वो AI करे, AI और कंप्यूटर साइंस वो दोनों कोर्सेज उसके मॉड्यूल डिग्री के लिए क्वालिफाई करने के लिए। आजकल वैसे इन चीज़ों के लिए आते हैं लोग, फलसफा पढ़ने के लिए, अदब पढ़ने के लिए आते हैं, कम हो गए। पंजाब यूनिवर्सिटी सबसे बड़ा इदारा है जिसमें ओरिएंटल कॉलेज भी है, और हम ये समझते हैं
کہ جی ہمیں، چونکہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمارے پاس جب اسٹوڈنٹ آتا ہے تو ہم اس کو 2,19,000 روپے پر اسٹوڈنٹ سبسڈی دیتے ہیں، تو اس لیے ہمارے پاس اگر نمبر بڑھتا ہے تو ہمارے پہ لوڈ بڑھتا ہے، اس لیے ہم انکریج کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس ایسے ڈسپلنس میں بھی آئیں جس میں اورینٹل کالج میں ہم ساری لینگویجز پڑھا رہے ہیں، فلسفہ پڑھا رہے ہیں، نفسیات پڑھا رہے ہیں، جو سوشل سائنسز کے ہسٹری پڑھا رہے ہیں۔ ہسٹری میں ہمارے پاس سے 35 لوگ چائنیز ہسٹری میں پی ایچ ڈی کر کے گئے۔ تو لیکن جیسے میں نے یہ کہا کہ اب ضرورت یہ ہے کہ ہم ہر ڈگری پروگرام میں ان 2 ماڈیولز شروع کریں۔ ڈاکٹر صاحب کیا یہ بات سچ ہے، خدا کرے یہ سچ نہ ہو، کہ ہمارے یہاں اب یونیورسٹیز کی ایڈمیشن جو ہے وہ کم ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، میں صرف جو موٹیویشنل اسپیکرز کی بات کی تھی کہ میں اپنی کلاس میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے بڑا موٹیویشنل اسپیکر کون ہوگا جس نے 30 سال اس جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ انٹریکشن میں گزار دیے، ہم سے زیادہ کون موٹیویٹ کر سکتا ہے؟ اینی ویز سر ایسا نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس جو ایڈمیشنس کم ہو گئے، یہ ایک دیکھیے اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں۔ اب گورنمنٹ کالج کی بات کریں، ہم لبرل آرٹس پیور سائنسز پہ جو ہے ہماری کسی زمانے میں وہ ہال مارک تھا، اب لوگوں کا ٹرینڈ نہیں، تو وہ یونیورسٹیز جو ٹیک یونیورسٹیز ہیں لوگوں کا ظاہر ہے اس سائڈ پہ جو ہے وہ ایک رجحان زیادہ رہے گا۔ کسی زمانے میں فار ایگزامپل سائنسز تھیں اور لوگ یہاں پہ آتے تھے۔ نمبر آف یونیورسٹیز ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک فیکٹر ہے، ہمارے پاس تقریباً 256 یونیورسٹیز ہیں جی ظاہر ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں نرسری تو نہیں بڑھی نا، نرسری تو وہی رہی ہے جو انٹرمیڈیٹ کے اسٹوڈنٹس ہیں۔ سیکنڈلی جو تھرڈلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کے رجحان بدلتے رہتے ہیں۔ اب اس وقت جو ہے وہ جیسے پہلے بھی بات کی کہ وہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اب جا کے وہ ہائر ایجوکیشن کو، جس طرح بھی آپ نے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ فضول چیز ہے، آپ کو بس کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے، میں گھر بیٹھ کے شام کو جو ہے فری لانسنگ کروں گا اور اس کے بعد ٹک ٹاک بنائے تو آپ ملینز کما سکتے ہیں، تو یونیورسٹی میں آپ نے کیوں جانا ہے؟ جی تو لیکن ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے کہ ایجوکیشن اور اسکل اگر اکٹھی ہوگی تو پھر آپ کی جو امپلائبلٹی بھی بہت زیادہ ہے نا۔ صرف اسکل از اونلی اسکل از ناٹ انف کہ آپ کو وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ سسٹین کر سکے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کام کر لیں گے، لیکن ایجوکیشن گیوز یو دی بیسک جو ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن آپ کو اگر ایک جملے میں کہیں تو کیا دیتی ہے؟ رزق دیتی ہے، نوکری دیتی ہے، یا کردار دیتی ہے؟ دیکھیں ہم نے تو اس کو اچھا انسان بنانا ہے، ہم یہاں پر نوکریاں لینے کے لیے ناکام ہوئے ہیں ویسے پاکستان کی پچھلی تاریخ میں اچھا انسان بنانے سے۔ دیکھیں ہم تو پڑھاتے ہیں بچے کو نوکری دلوانے کے لیے، کانسیپٹ جو ڈفرینٹ ہو گیا نا، ہاں ایسا مضمون لو جس کی مارکیٹ میں اپلیکیبلٹی ہے، جس سے آپ کو پیسے ملیں، اسی لیے کمپیوٹر سائنس اور یہ اے آئی اور یہ اسکل جو ڈگریز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کے آرگومنٹ کو مان لیتا ہوں کہ ایک جو بچہ ہے اس کو آپ نے نوکری کے لیے پیدا کرنا ہے۔ دیکھیے اس ملک کے اندر سب سے زیادہ جو کاروبار اس وقت چل رہا ہے نا وہ ہے پراپرٹی ڈیلر کا۔ کسی یونیورسٹی میں پراپرٹی ڈیلر کا کورس ہی نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر 256 یونیورسٹیز ہیں لیکن 50,000 مدرسہ ہے، اور 50,000 مدرسے میں سے کوئی آدمی انگلینڈ نہیں جاتا، وہ سارے یہاں کھپتے ہیں۔ آپ کے ہاں کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو مفتی پیدا کرے۔ دیکھیں اب جو مارکیٹ فورسز ہیں، یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، ان کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں آج کی جو تازہ فگر یہ ہے کہ 277 یونیورسٹیز ہیں پاکستان، 277 جی ہاں، ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے نیچے سکولز کا سرکاری، 63,000 سکول ہے سرکار کا صرف پنجاب میں، 13% آپ کا ایکسیس ہے ٹو دی ہائر ایجوکیشن، 65% آپ کا یوتھ ہے پاکستان میں۔ دیکھیں آپ بچے کو جاب سیکر نہ بنائیں، جاب گیور بنا دیں۔ جو اے آئی کی شاہ صاحب نے بات کی ہے، ہم پڑھاتے ہیں اب، ہم اپنے بچوں کو ویب سائٹ بنانا، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کس طرح کرنی ہے، کس طرح بینک اکاؤنٹ کھولنا ہے، کس طرح انٹرنیشنل اپنے ٹریڈنگ کرنی ہے، ہم سکھاتے ہیں۔ ہمارے بچے 3rd سیمسٹر میں $، کمانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم انہیں کہتے ہیں یار جاب سیکر مت بنو، ہم آپ کو ایسی سکل دیں گے، جاب گیور بن جاؤ، اپنی کمپنی کھولو، انٹرپرینیورشپ کی طرف 4 بندے آپ کرو۔ جو مفتی کی آپ نے بات کی ہے، دیکھیں وہ مفتی جو ہیں اب وہ زیادہ تر مساجد میں ہی بنتے ہیں، جی جی، اور مدارس کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں علماء کی بہت قدر ہے ہمیں، علماء کو بھی ہماری جو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل اوپر بیٹھی ہے وہاں پہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا نصاب وہی بناتے ہیں۔ سر ان کو نہیں کوئی سنتا؟ اچھا دیکھیں ان کی مشورہ دے سکتے ہیں، ان کی سرٹیفیکیشن پتہ نہیں کون کرتا ہے، کوئی نہیں۔ دیکھیں نا میں نے مدارس پہ بہت کام کیا سر، میں نے پڑھا ہے، ہاں میں نے یہ پوری ایک مین اسٹریمنگ آف مدارس تھی 2002 میں، ایک پروجیکٹ تھا سارا۔
تو مدرسہ تو آپ کو ریکگنائز نہیں کرتا, وہ کہتا ہے میرا زیادہ افضل ہے, میرا نصاب جو ہے آپ ہم سے کمتر ہیں, اور وہ کہتے ہیں مجھے آپ کے بی اے ایم اے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں 14 سال پڑھا ہوں. آپ سے وہ ریکگنیشن کہ میرے اس کورس کو آپ ایم اے کے برابر قائم کریں, وہ اس لیے چاہتا ہے کہ اس نے پارلیمنٹ میں آنا ہے نا, اس نے پھر الیکشن کمیشن سے اپنے آپ کو اس نے وہاں پہ ممبر بنوانا ہے. جب بی اے کی شرط لگ گئی تھی, مشرف صاحب نے لگائی تھی, تو یہ سارے مدارس کی جو ڈگریز تھی یہ ویلیڈیٹ ہو گئی ہیں, سارے وہ سینیٹ اور اس میں پہنچ گئے تھے. وہ الیکشن لڑنے کے لیے کیا جی صاحب ظاہر الیکشن لڑنے کی. دیکھیں مدارس کا بھی اپنا ایک رول ہے, یو کی ناٹ ڈینائی کہ ان کا کیا رول نہیں ہے. ساری دنیا مساجد میں جا کے قرآن پڑھتی رہی ہے, پوری اپنا اسلامک ہسٹری آپ دیکھ لیں, اس زمانے میں بھی جتنے یہ ادارے تھے یہ سارے مدرسے کہلاتے تھے سارے. تو آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے, ان کا بچہ بہت اچھا ہے, ڈسپلنڈ ہے, ایماندار ہے, لیکن اس کی کھپت نہیں ہے مارکیٹ میں. وہ 14 سال کے بعد وہ اس نے مولوی جا کے لگنا ہے, یا اپنے مدرسے میں ٹیچر لگ جانا ہے, یا امام مسجد بن جانا ہے. ہم نے کہا تھا نیٹ میں آ جاؤ, پڑھا دو سائنسز اور اپنا انگریزی پڑھا دو, بورڈ سے افیلیٹ ہو جاؤ, میٹرک کر لو, تو ہم آپ کو ڈگریاں دے دیں گے. آپ کو اس پہ کام ہو رہا ہے, ہو گیا ہے. ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ تھا, اب جو ہے ان کا رجحان اس طرف آ گیا ہے, کیونکہ اب ان کے بچے کو جو ہے وہ اب جو دیکھیں 6ٹھی تک بچہ حفظ کرتا ہے, ٹھیک ہے جی ہاں, اور پھر وہ 6ٹھی کے بعد حفظ کر کے پھر وہ 6ٹھی میں آ جاتا ہے مین سٹریم میں, اسکول سیکٹری, اسکول اس کو لے لیتا ہے حافظ کو. حافظ جو 30 سپارے حفظ کر کے آتا ہے اس کو گورنمنٹ لے لیتی ہے اپنی, تو اس کی بھی کھپت ہو جاتی ہے آپ کے اسکول سیکٹر میں. ایسا کیا آنے والے وقت میں کہ ممکن ہے کہ درس نظامی جو ہے وہ پنجاب یونیورسٹی کرا رہی ہو یا کوئی یونیورسٹی کرا رہی ہو؟ تو ایک شاخ کھولنے کرا دے گی, ایسی کیا بات ہے, وہ ڈیمانڈ تو ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے اس سے کوالٹیٹیو فرق پڑے گا؟ کوالٹیٹیو, ہاں کوالٹی تو مانیٹر ہوتی ہے نا یونیورسٹیوں میں, بالکل. آپ یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے اس لیڈرشپ پہ, اور ہمارے تو بہت مانیٹرز ہیں یونیورسٹیوں کے. دیکھیں نا یونیورسٹیز کو آپ اٹانومی تو دیں نا, پہلے اسٹرینتھن کریں نا سرکاری وی سی کو سب سے پہلے. اب یہ تو نہ ہونے والی بات آپ کر رہے ہیں. نہ ہونے والی بات نہیں کر رہا, ٹرسٹ تو کریں نا. آپ امید کرتے ہیں ان اداروں سے کہ اچھا انسان بنا دیں, اچھا انٹرپرنور بنا دیں, اکانومی اوپر چلے. ٹرسٹ آپ کرتے نہیں ہیں, زیرو ٹرسٹ ہے آپ کا وائس چانسلر پہ. دیتے کیا آپ اس کو؟ پاور تو آپ دیتے نہیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہ وائس چانسلر پہ زیرو ٹرسٹ ہے. ایم پی ایز آپ لگا دیتے ہیں سینٹ میں اور سنڈیکیٹ میں لگا دیتے ہیں. سینے میں سے دل میں سے گزر گیا. اگر آپ اپنے استاد کو نہیں اس معاشرے میں ٹرسٹ کرتے تو اس معاشرے میں پھر آپ اس طالب علم کا جو کردار ہے کیا وہ بنا سکتے ہیں؟ واپس آئیے بات کرتے ہیں. انتہائی محترم وائس چانسلر صاحبان جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. حضور اقدس ڈاکٹر صاحب, میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی ادارے کا کوئی کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے ملک کے اندر تو وہ ہے کریکٹر بلڈنگ کا, کہ وہ بچوں کا وہ کریکٹر بنائے جو کہ آپ کو نظر آئے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں یہ کریکٹر آپ کو ہماری 60-65% یوتھ میں کوئی کریکٹر نظر آ رہا ہے جو کہ آئندہ ہوپ فل ہو؟ دیکھیں یوتھ بلال صاحب, ساری یوتھ تو یونیورسٹی میں نہیں آتی جی, اس لیے ہمارا زیادہ جو فوکس ہے, یہ کنسرن ہے وہ جو یونیورسٹی جی, اور ہمارا 4 کمپوننٹ ہیں جس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں. ہم کتنے کامیاب ہیں یا کتنے کامیاب نہیں ہیں یہ تو معاشرہ اس کا کر سکتا ہے, لیکن ہم ایک کمپوننٹ یہ ہے کہ وہ کسی سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہو. مثلا اس نے فزکس میں, میتھمیٹکس میں, جس میں بھی ڈگری کر لی, وہ امپلائیبل ہو. وہ اور تیسرا جو آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس کا مقصد کیا ہے, وہ نالجبل ہو. تو یہ تعلیم کا مقصد آگہی ہے. اور چوتھا سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ اس کا یہ ہے کہ وہ ایک پازیٹیو مثبت انسان ہو, اس معاشرے کا ایک ایسا فرد ہو جو معاشرے کو دیکھتا مثبت نظر سے. لیکن مجھے اگر میں 25 سال پچھلے دیکھوں تو ایسا تھنکر تو پاکستان میں مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی. دیکھیں آپ ظاہر ہے آپ ایسے بڑے ناموں کی بات کر رہے ہیں, لیکن آن ایوریج میں یہ سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز بہت حد تک اس میں کامیاب ہیں. ہمارا جب گریجویٹ آپ سول سروس میں دیکھتے ہیں تو سارے کے سارے ہمارے ہی گریجویٹس آتے ہیں. آپ کے جتنے بھی سی ای اوز ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر میں بھی پنجاب یونیورسٹی ہیز اے 70% شیئر ان آئی ٹی سیکٹر, جو کمپنیز لوگ اون کرتے ہیں اور جو وہاں کام کرتے ہیں. تو اس لیے ہم پوری طرح ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ہم ان کو اچھا پاکستانی بنائیں, اچھا مسلمان بنائیں, ایک پازیٹیو. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو پاکستان سے لگاؤ ہو. یہ نہیں ہے کہ وہ پڑھ کے
जैसे हर शख्स एक नेगेटिव ही एस्पेक्ट को देखता है। आप, मैं, ये मेरे सारे कोलीग्स बैठे हुए हैं, हम सारे इस स्टेज पे इसलिए बैठे हुए हैं ना कि हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में हैं और पाकिस्तान में रहना हमने चूज़ किया और हमें पाकिस्तान ने ये अपॉर्चुनिटी दी है। मैं भी अगर फॉरेन किसी मुल्क में होता तो ठीक है, मैं यहाँ आके जब 1 पाउंड लगाऊंगा तो वो 400 के बराबर है ना, 1000 पाउंड 4 लाख के बराबर है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन मैं क्या वहाँ पे ऑक्सफोर्ड का वाइस चांसलर होता। मुझे हार्वर्ड याद आ गया। हार्वर्ड के अंदर एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे कि वहाँ के दुनिया जहान के जो कंट्रोवर्शियल फिगर्स हैं, मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन वो क्रिश्चियंस हों, वो जूस हों, वो पॉलिटिशियंस हों, जो भी हों, वो आते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं और उनके साथ आर्गूमेंट होता है। अब ये बुनियादी तौर पे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वहाँ से जो इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक प्रोड्यूस होता है वो कंपैरेटिवली बहुत सुपीरियर है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ कि आपको ये अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन जो है वो ख्वाब में भी नहीं मिल सकती कि आप सारों को बुलाएं और डिबेट करें, आप बुलाएं और मुख्तलिफ, आपके ऊपर बहुत से ऐसे प्रेशर्स होंगे जो कि पॉलिटिकल भी होंगे, सोशल भी होंगे, पैसों के भी होंगे, बहुत से होंगे। अगर एक अदारा जो है वो सोचने समझने के लिए वो प्लेटफॉर्म ही नहीं प्रोड्यूस कर सकता तालिब इल्मों के लिए, तो आप ये कैसे सोचते हैं कि आइंदा हमारी असेंबलियों के अंदर आने वाले लोग जो हैं वो अवेयर होंगे और वो हमारे इश्यूज़ को समझते होंगे? जैसे कि पहले यूनियंस हुआ करती थी या गिल्ड्स होती थी, भी सिस्टम ख़त्म हो गया, तो थिंकर्स कैसे आएंगे हमारे यहाँ, रहनुमा लीडर्स कैसे पैदा होंगे? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत डिबेटेबल है कि ये जो है वो स्टूडेंट्स यूनियन या जो स्टूडेंट्स लीडर्स का इसका कोई मेरे नज़दीक कोई पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना, रीसेंट पास्ट में कोई बहुत अच्छा नहीं। स्टूडेंट यूनियंस, स्टूडेंट लीडर्स, डिस्कोर्स, डिबेट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं किसी भी नेशन बिल्डिंग में, कैरेक्टर बिल्डिंग में। फॉर आपको पता है कि जो वेस्टर्न सोसाइटी में या डेवलप्ड सोसाइटी में, दैट इज़ ये चीज़ें स्कूल से शुरू होती हैं। हम कर सकते हैं। उसके बाद हम उसकी एक रीज़न है, उसकी रीज़न ये है, ये पहले मैंने बताया कि जो यूनियन वाला इशू है ये बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज हुआ, इंस्टीट्यूशंस ने जो है इसे बहुत नुकसान उठाया। हाँ, अगर आप इसको लेके आना चाहते हैं तो फिर इसको मॉनिटर्ड वे में लेके आना पड़ेगा। इसके आपको कहीं ना कहीं कोई पैरामीटर सेट करने पड़ेंगे। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप खुद जानते हैं कि वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट सोसाइटी सिस्टम ना, हर सोसाइटीज़ में, और वो वहाँ पे हर किस्म की बात तकरीबन जो है वो बच्चे कर लिया करते थे, या अभी भी करने अब नहीं कर सकते, अब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबको ये खतरा होता है कि मेरी बात रिकॉर्ड ना हो जाए। ये एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप डिस्कोर्स को या डिबेट को डिबेट तक लेंगे तो ठीक होगा ना। जब वो वहाँ से क्लिप्स कट होके सोशल मीडिया पे, जैसे डॉक्टर साहब ये भी कह रहे थे कि वहाँ पे वो क्या बात बन जाएगी, तो हर एक को जाहिर है अपनी जो है वो सेफ्टी के लिए वो फिर लोग डर के ये बात नहीं करते। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत है। स्टूडेंट यूनियंस होनी चाहिए पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं, इसको किसी और बेस पे होना चाहिए। जमात इस्लामी की लीडरशिप देखें, सारी गवर्नमेंट कॉलेज से है, रावियन है। अगर आप साद रफ़ीक को देखें तो वो सारे रावियन है। अब आपके पास जो नज़रियाती लीडरशिप है वो बुनियादी तौर पे जीसी ने या पंजाब यूनिवर्सिटी ने निकाली है। तो अगर ये होंगे ही नहीं तो आप सोचिए कि बाकी लोग जो हैं वो तो सारे कार्रवाई है ना बस। मैं आपकी इससे बात से एग्री करता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन पुरानी इंस्टीट्यूशंस का रहा। फॉर एग्जांपल पंजाब यूनिवर्सिटी का, गवर्नमेंट कॉलेज का, उन्होंने स्टेट लीडर्स पैदा किए। लेकिन अब मुआशरे के जो हैं वो हालात के बदलने के साथ साथ आपको उसके साथ अडॉप्ट भी करना पड़ेगा। क्या डॉक्टर साहब, क्या सोशल मीडिया ने इन्फ्लुएंस किया है हमारी तालीमी इदारों को? बिल्कुल किया है। देखिए, मैं एक और एंगल आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सोशल मीडिया के हवाले से। जिस माशरे में ऑडियो लीक्स हों, जिस माशरे में वीडियो लीक्स हों, जिस माशरे में इलेक्शनरिंग प्रोसेस आपका कंट्रोवर्शियल हो, जिस माशरे में जुडिशरी कंट्रोवर्शियल हो, तो फिर आप कहते हैं कि कैरेक्टर बिल्डिंग कैसे हो, फिर आप कहते हैं कि अच्छा तालिब इल्म क्यों नहीं निकल रहा। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस तो है, आप उसको पॉजिटिव भी ले लें, आप उसको आपने नेगेटिव छक्का लगाया, बॉल जो है ना वो स्टेडियम से बाहर जा चुका है। जी चला गया। अब वो ये है मुसीबत। देखिए, हमने तो बड़ा इसको क्लोजली वॉच किया है, और हम कैरेक्टर बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्किल की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। आप कैरेक्टर बिल्डिंग में आइडियलाइज किसको करेंगे?
کس کی ہستی کو؟ جی نہیں، آپ ریلیجن کو چھوڑ دیں، اس پاکستان کے اندر دیکھیں ہم کس کو idolize کریں؟ تو وی ڈونٹ ہیو نیشنل ہیروز. ہمارے پرابلم ہے یہاں پہ، ہم کس کو آئیڈیلائز کریں؟ آپ کو آ جا کے آپ کے وہ پاپ سنگرز یا جو ہے آپ کے پلیئرز ہیں اسے لوگ آئیڈیلائز کرتے ہیں. دیر از اے ڈرتھ آف ہیرو. ہم ہیرو کو ہیرو رہنے نہیں دیتے. جس نے نیوکلیر پروگرام بنایا ہے اس کو آپ نے ہاؤس اریسٹ کیا تھا، عبدالقدیر خان کو. اس نے بنایا نا آپ کا. آج گیم چینجر، آج آپ فوج جو جیت گئی ہے، ہماری جو ہے جنگ جیت گئی ہے، دیٹ مین واز میڈ کنٹروورشل. اور جو آپ کے آرمی کے چیفز ہوتے ہیں ان کو آپ باغی قرار دیتے ہیں. کانسٹیٹیوشن ان کو باغی قرار دیا نا. آرمی چیف تو باغی نہیں ہوتا نا، وہ بغاوت کرتا ہے اپنے ملک کے خلاف. تو یہ لمبی بحث ہے. کیونکہ میں مجھے شاید اجازت ہے میں باتیں کر سکتا ہوں، باقی عام آدمی بات نہیں کر سکتا. ہم تو گزرے ہوئے ہیں اس کے اندر سے. آپ کریکٹر کی بات کرتے ہیں. جس پولیٹیشین کو، سیاستدان کو بائی ڈیزائن گندا بنایا اس معاشرے میں، اس کو کرپٹ ظاہر کیا گیا ہے. 400 ممبر ہے صوبائی اسمبلی میں. میں آپ سے 10 نام پوچھوں آپ کو 10 سے زیادہ نام نہیں آئیں گے. اچھے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے شریف لوگ ہیں جو اپنی جائیدادیں بیچ کے الیکشن لڑتے ہیں. لیکن کیا ہے وہ، یہ تو راشی ہے جی، ایم پی اے ایم این اے، وزیر کا کریکٹر. اب ہم مجھ سے پوچھیں گے کیسا ہونا چاہیے وزیر تعلیم کو تو ایگزامپلری ہونا چاہیے. تو جیسی قوم ہے ویسے ہی آپ کے لیڈر ہوں گے. جیسی قوم ہے ویسے ہی آپ کے لیڈر ہیں. لیکن میں یہ بات جو ہے نا، یہ ڈاکٹر صاحب نے بڑی دل کو چھونے والی کی. اے کیو خان صاحب کے جو آخری کئی سال تھے، میں ان کے ساتھ بہت ان کے قریب تھا، اور یقین کیجئے کہ میں نے اس سے زیادہ سیدھا، ڈاؤن ٹو ارتھ، ایماندار، مذہبی، کلیئر، ہمبل آدمی نہیں دیکھا. میں نے کئی دفعہ ان کے گھر میں جا کے کھانا کھایا، اور ان کی بیگم صاحبہ جو تھیں وہ بھی ساتھ تھی. ان کی بیٹی اس وقت دبئی میں کام کرتی تھی، وہ بھی ساتھ ہوتی تھی. میں نے اتنا آئیڈیل آدمی اور اتنا سادہ آدمی جو ہے، یقین کیجئے بہت کم دیکھے ہیں. لیکن کیا وہ ہمارے نیشنل ہیرو تھے؟ نیشنل ہیرو رہے؟ اس کا جواب ہے نہیں. اب لیتے ہیں وقفہ اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے تینوں وائس چانسلر سے ایک ہی بات پوچھنی ہے، اور یہ وقفے کے اندر میں نے ان باتوں کو ان سے شیئر بھی نہیں کیا، تاکہ بالکل وہ جواب آپ کو ملے گا جو کہ ان کے دلوں کی دھڑکن ہوگا. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ اگر آپ کو موقع دیا جائے، امپاورمنٹ یہ دی جائے کہ آپ تبدیلی کریں جس سے کہ نظام تعلیم جو ہے پاکستان کا وہ بہتر ہو جائے، کیا ایک تبدیلی کریں گے آپ؟ دیکھیں، میں ایک تبدیلی یہ کروں گا کہ جو اساتذہ ہیں جی، ان کی سلیکشن اور ان کی جو پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہے وہ کروں گا، اور میں سرٹیفیکیشن سے ان کی نوکری کو منسلک کر دوں گا. آپ نے میرا خواب جو ہے نا وہ بتایا، وہ اگر سرٹیفائیڈ ہیں اور کنٹینیوسلی اپنے آپ کو امپروو کر رہے ہیں تو وہ یونیورسٹی میں کام کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے. اور پروموشن بھی اسی پہ ہو؟ پروموشن بھی اسی پہ. میں تو تمام چیزیں، ان کی انڈکشن، ان کی پروموشن، اور میں تو اس سے ایک سٹیپ آگے چلا گیا کہ وہ نوکری، جو ٹیچر اپنے آپ کو امپروو نہیں کرے گا، وہ ریکوائرڈ سرٹیفیکیشن نہیں کرے گا، وہ will cease to work in a university، اس کو آپ کالج میں بھیج دیں. یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بات بڑی عجیب سی لگ رہی ہو. میں ایسے اساتذہ کو جانتا ہوں جو کہ میرے بھی استاد رہے ہیں، جن کے پاس بنیادی طور پہ ڈپلوما تھا اور وہ ماسٹرز کلاس کے اندر ہمیں پڑھانے بھی آتے تھے. ڈاکٹر صاحب، آپ کیا چینج کریں گے؟ سر، اسی سے ایک سٹیپ، اکاؤنٹیبلٹی بہت ضروری ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن. سزا اور جزا کا کانسیپٹ جو ہے ٹیچرز کے لیے، اسٹوڈنٹس کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے، انکلوڈنگ مائی سیلف. ٹھیک ہے، جو اس کو لیڈ کرتا ہے، جو وہاں پڑھاتا ہے، جو وہ پڑھتا ہے پبلک سیکٹر میں، انفارچونیٹلی جو ہے ابھی تک ایز اے وائس چانسلر یا ایز اے لیڈر ہم جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ. آپ نے کس چیز کی اکاؤنٹیبلٹی سب سے زیادہ؟ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے سر. میری بھی پڑھانے والے کی، پڑھانے اکیڈمکس کی یا پیسوں کی یا کس چیز کی؟ ایڈمنسٹریشن کی کس چیز کی؟ سب سے امپورٹنٹ تو ہے اکیڈمکس کی. اکیڈمکس ہے. اس کے بعد ایڈمنسٹریشن کی اکاؤنٹیبلٹی، اس کے بعد جو ہے. اور یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح بھی کہا کہ یہ ہم جو ہے ہائرنگ کرتے وقت، اس میں ایک چیز سر ایک بہت امپورٹنٹ ہے، ایپٹیٹیوڈ، کہ کیا ہر آدمی ٹیچر بن سکتا ہے؟ ہر آدمی ٹیچر ڈگری کیا بات اچھی کی ہے. کیونکہ میں جب اسکولوں میں جاتا ہوں نا بچوں کے لیے، تو جتنی ٹیچرز ہیں نا وہاں پہ، وہ صرف اس لیے ٹیچرز ہیں کیونکہ ابھی شادی نہیں ہوئی. تو وہ ویٹنگ پیریڈ میں جو ہی شادی ہوئی تو انہوں نے پھر چلے جانا، پھر اگلا شخص آ جائے گا اور 20,000 پہ ٹیچر بن جائے گا. لیکن سر ہم ہر چیز میں سائیکولوجیکل ایویلیویشن کرتے ہیں. بہت اچھی بات. کیا ہم ٹیچر کی کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کیا چینج لائیں گے؟ کوالٹی کو پہ کام ابھی بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں.
لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میری خواہش تھی آپ کہتے کہ وزیر تعلیم بھی تعلیم یافتہ ہونا چاہیے. جی بالکل ہونا چاہیے, اس کو سب سے پہلے ہونا چاہیے. لیکن آئی وانٹ کہ آپ واحد وزیر تعلیم رہے ہیں جو کہ وائس چانسلر ہیں. پتہ نہیں جی, آپ کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ یونیورسٹی شوڈ رن ایز اے یونیورسٹی, ناٹ ایز اے اسکول. کیا بات. یونیورسٹی میں آزادی, سوچ کی آزادی تو ہو, بولنے کی بھی آزادی ہو, اور میں چاہتا ہوں کہ لیس مانیٹرنگ ہو, ناٹ ان دا سینس کہ ہم آزاد ہو جائیں پرائیویٹ سیکٹر یا پبلک سیکٹر, لیکن یہ اوور پولیسنگ جو ہے نا جی, ہاں اوور مانیٹرنگ, کیونکہ ہمارے بہت زیادہ ایویلویٹرز اور مانیٹرز ہوتے ہیں, 5-5 6 ادارے ہمیں کرتے ہیں, تو ہم اسی میں الجھے رہتے ہیں اور آگے ترقی نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں آج کے دن کو نا خاص طور پہ اپنی زندگی میں یاد رکھوں گا جہاں پہ کہ 3 وائس چانسلر جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور تعلیم کے اوپر بات کر رہے ہیں. لیکن میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے, کانوں کو ہاتھ لگا کے, خدا کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ جو 3 چہرے ہیں نا, یہ اس ملک کا مستقبل ہیں. لیکن اتنے بدقسمت ہم لوگ ہیں کہ ہم ان سے رائے لینے کے لیے جو ہے نا وہ مجبوری نہیں ہوتے, نہ سیاستدان ان سے رائے لیتے ہیں, نہ پالیسی میکرز ان سے رائے لیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے بچوں کا مستقبل بنا رہے ہیں. اگر ان کی نہیں سننی ہم نے تو پھر ہم نے کس کی سننی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے غلط کی نہیں سننی. ہم اس وقت جن لوگوں کی سن رہے ہیں وہ یہ لوگ کیوں نہیں ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اس ملک کا مستقبل جو ہے نا وہ اس طرح جڑا ہوا ہے جس طرح مچھلی کے منہ کے اندر کانٹا ہوتا ہے. اگر یہ کانٹا نکل گیا تو یہ مچھلی مر جائے گی.